بیٹیاں بڑی نمانی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، بیٹیاں بڑی غربت کی ماری ہوتی ہیں، نصیبوں کے ساتھ بھی بیٹیاں بد نصیب ہوتی ہیں۔ مولانا بچہ جہاں پیدا ہو وہیں پیدا ہو بڑا ہوتا ہے، جہاں پیدا ہو وہیں پلتا ہے، جہاں پیدا ہو وہیں سے بیاہ کے لے کے آتا ہے، وہیں بیمار ہوتا ہے، وہیں موت آتی ہے، وہیں جنازہ اٹھتا ہے، وہیں قبرستان میں دفن ہوتا ہے۔ لیکن بیٹیاں تو بیچاری اللہ اکبر شروع سے بد نصیب ہیں، پیدا کہاں ہوئی، بڑی کہاں ہوئی، شادی ہو کے کہاں گئی، جنازے کہاں اٹھے، دفن کہاں ہو رہی ہیں۔ اور میرے عزیزو، بھائی دنیا سے چلا جائے، دوسرا بھائی کہتا ہے میرا بھائی سو رہا ہے، بہنوں کو تو پتہ نہیں، وہ گودوں میں کھلانے والی، وہ لوتڑے پوتڑے دھونے والی، وہ لوریاں دینے والی پتہ نہیں کہاں آرام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزو کوشش کرنا ان کی حق تلفی نہ کرنا۔ بیٹیوں کے ساتھ رونے والا، بھوک فاقوں میں رونے والا، ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد؟ صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابہ سزا تو ان کو ملے گی، ہاں میں ملے نہ میں ملے، چاہے معاف کر دینا چاہے فدیہ لے لینا۔ اے صحابہ یہ بات کی بات ہے، جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، 2 دن سے بھوکے ہو، تم نے کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں؟ حضرت بلال کی آنکھیں حضور کی طرف، آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ صحابہ حضور کا مکھڑا دیکھ کے رونے لگ گئے۔ یا رسول اللہ جنہوں نے چمڑے ادھیڑے ان کو کہنے کھانا کھلائے؟ فرمایا ہاں انہیں کھانا کھلاؤ۔ خدا پاک کی قسم کسی نے کی نہ ہوں کی، نہ کوئی برادری والا کھڑا ہوا، اس نے یوں نہیں کہا جی انصاری نے یوں نہیں کہا، انصاری مدینہ کی پنچایت لگی فیصلہ ہوگا، سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی، ایک قریشی کا، ایک سردار کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے لے گیا، اپنے گھر کی طرف جاتا بنا۔ ایک مجاہد صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک میرے عزیزو مکے کا سردار کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اسے کیوں یہ لے کے نہیں جا رہا؟ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، کچھ کان میں کہنا چاہتے تھے، اتنے میں اس نے دور سے اشارہ کیا، بلال خاموش ہو جا، وہ میری ذات کے ساتھ تھا، یہ آمنہ کے لال کے ساتھ ہے۔ اٹھے، اس سردار کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کو لے گئے۔ آپ نے فرمایا بلال کیا کہنا چاہتا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، جاتے ہوئے بلال کے کان میں کہہ گیا، بلال حضور کے سامنے میرے دسترخوان کا بھرم نہ کھول دینا، میں فاقوں تو مر جاؤں گا، اسے رجا کے بھیجوں گا، یہ حضور کا مہمان ہے۔ گھر جانے سے پہلے اتفاق سے اسی دن میرے عزیزو پڑوس میں سے 2 روٹیاں سالن پک کے آئی تھی، اور دل کے اندر یہ چاہتی چلو پیٹ تو نہیں بھرے گا، ایک روٹی میں کھاؤں گی، ایک گھر والے کو کھلاؤں گی۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا ہاتھ لے کے مدینے میں گھر گئے اور کہنے گھر والی کھانا تیار کر، دسترخوان لگا، اس نے کہا موجے وہ تو پہلے لگا ہوا ہے، آجا بیٹھ جا۔ آج میں نہیں کھاؤں گا، حضور کا مہمان کھائے گا۔ جب اتنا سنا، ایک آنسو یہاں سے نکلا، ایک آنسو یہاں سے نکلا، سالن اور چنگیر اٹھا کے دے دیا۔ کہ تو کیا کرے گی؟ کہ کل بھی فاقے کے ساتھ دوستی لگی تھی، آج بھی فاقہ ہی مہمان بن جائے گا۔ اب عرب کی عادت تھی، عرب کے مہمان نوازوں کی، میزبانوں کی عادت تھی، مہمان کھائے ساتھ میزبان کھائے، مہمان کھائے وہ ٹکڑا توڑے ساتھ میزبان ٹکڑا توڑے۔ اب دیکھو اللہ جل شانہ نے اس کی دماغی ذہانت کو کتنی ترقی دے دی۔ اٹھا، گھر سے باہر نکلا، سامنے درخت سے یوں کر کے ٹہنی کو جھاڑا، 2-4 پتے توڑ کے مٹھی میں لے آیا۔ پتہ نہیں اس وقت کیا کہا ہوگا، مجھے پیٹ کی بیماری ہے، دل یا جسم کی بیماری ہے، طبیب نے مجھے پتے چبانے کو کہا، آپ روٹی کھائیے۔ پہلا لقمہ روٹی کا منہ میں گیا، دشمن کے سامنے اسے روٹی کھلا رہے، خود پتے چبا رہا ہے۔ اس نے یوں نظر اٹھائی، پتے چباتے دیکھا اور اپنی زبان سے کہنے لگا، بتا تو صحیح وہ مسیحا کون ہے، بتا تو صحیح وہ استاد کون ہے، بتا تو صحیح وہ پیر کون ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہم نے تمہارے چمڑے ادھیڑے، تم بھیگی روٹی کھلا رہے ہو، ہم نے تمہارے بچوں کو اللہ اکبر مارا، ہم نے تمہارے باپ کو تمہارے سامنے اللہ اکبر، تمہاری ماں کو تمہارے سامنے بیوہ کیا، تم خود پتے کھا رہے ہو، خود ہمیں روٹی کھلا۔ بتاؤ تو صحیح کون سی یونیورسٹی سے سبق پڑھا؟ پہلا دن گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن جب کھانا کھانے لگے، صحابی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کب تک اللہ اکبر مجھے راتوں کو رلاتا رہے گا، مجھے تیرا پتے چبانا دیکھ کر راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تم کون ہو؟ پتھر کے ہو، لوہے کے ہو، تم کون لوگ ہو؟ ہم نے تمہارے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا، اللہ اکبر، پھر تم دسترخوان پر عزت کے ساتھ ہمارے ہاتھ دلوا کے کھانا کھلاتے ہو۔ آج میں نے نہ تجھے پتے کھانے دینے، نہ میں نے روٹی کھانی ہے،
ہے، اس مسیحا کی طرف مجھے لے کے چل، اللہ اکبر، اس نبی کی طرف لے کے چل جس کی آواز پوری دنیا کے اندر گونجی اور دنیا کے پتھروں اور پہاڑوں کے پتھروں نے بھی پکار کے کہا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ چل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چل، سید الاولین والآخرین کی خدمت ہے، یہ اپنے دسترخوان پہ رو رہا ہے، یہ اپنی مہمان نوازی پہ، یہ مہمانزبانی پہ رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے سے تو بعد میں پوچھوں گا، کیا پتہ زخموں کی تکلیف ہو، تو کیوں رویا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے ہمیں تو یہ پتا تھا کہ آپ اپنوں کے لیے رحمت ہے، آج پتہ چل گیا آپ پرایوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، دشمنوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا، کہ کملی والے بس کر دیجئے، آج مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کلمہ تو تجھے پڑھاؤں گا، پہلے یہ بتا تیری تبدیلی، تیرے اندر تبدیلی کہاں سے آ گئی، اس کفر کو اسلام میں کس نے بدل دیا؟ حضور کے مکھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کا آقا محمد رسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ میرا چیزو جب تک پوری دنیا کے اندر اظہار پیش نہیں کریں گے، اقرار تو ہے، مہمان نوازی رسول اللہ کی سنت ہے، دسترخوان بچھانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا ہے دسترخوان پڑوسی کے لیے بچھتا ہے، کیا دسترخوان ابا کے آگے بچھتا ہے، کیا دسترخوان بھائی کے آگے بچھتا ہے، بہن کے آگے، ماموں تایا کے آگے بچھتا ہے۔ تو پھر میرے عزیزو جا پہلے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آ، تجھے دنیا کی تعلیموں کی ڈگریوں نے یہی نہیں بتایا اللہ اکبر ناراض بھائی کو سینے کیسے لگایا جاتا ہے۔ میرے پیاروں بس یہ پیار کی باتیں تھی جو آپ حضرات سے عرض کر دی، کامیابی ملے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے میں اظہار کرنے پہ کامیابی ملے گی۔ تو کیا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپناؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اس سنت کو ساری دنیا کے اندر عام کرو گے؟ پھر میرے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیے، گزشتہ زندگی پہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارے پڑھے مل کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ آنکھیں بند کر کے مل کے کہیے یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، بدعات سے، رسومات سے، تیری نافرمانی سے، تیرے حبیب کے طریقوں کو چھوڑنے سے، بڑوں کی بے کرامی سے اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ معبود کو کے جوانوں اللہ کی قسم شک نہ کرنا، اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو میرے اللہ نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب میرے عزیزوں